آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 5 مکمل ہو چکی ہے اور آیت نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے، ان الذین بے شک جن لوگوں نے، ان الذین بے شک جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، کفروا کفر کیا، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم یہ پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، علیہم دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، علی اور ہم، علی پر، ہم ان، سواء علیہم برابر ہے ان پر، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتا چاہے، انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائیں، انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہ، تنذر ڈرائیں، ہم ان کو، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ بھی ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے لفظی ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی اس آیت میں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اب آپ ان کو اللہ کے پیغام سے آگاہ کریں، خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں کفار کی ایک مخصوص قسم کا ذکر ہے، یہ عام حکم نہیں ہے۔
یہ عام حکم نہیں ہے، یہ کفار کی ایک مخصوص قسم کا ذکر ہے، وہ کفار جو اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ایمان قبول نہیں کرنا، ہم نے دائرہ اسلام میں نہیں آنا، جو مرضی ہو جائے، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا اصروا علی کفرہم، یعنی وہ اپنے کفر پہ اڑ گئے، کچھ ہو جائے ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم دائرہ اسلام میں نہیں آئیں گے، یہ ان کے بارے میں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ 13 سال تک مسلمانوں کو جو یہ کہا گیا نا کہ کفار کے خلاف ابھی ہتھیار نہیں اٹھانا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نے اسلام قبول کرنا ہے کر لے، اور جس نے اسلام قبول نہیں کرنا اس نے کفر پر ہی اڑا رہنا ہے۔ تو پھر 13 سال 14 سال کے بعد کہا گیا کہ ان کا خاتمہ کر دو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا وجود اب دنیا میں رہے۔ تو یہ جو ہے نا ان الذین کفروا سواء علیہم، جنہوں نے کفر کیا برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ مخصوص لوگ تھے، عام کفار کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اسلام کے لیے چنا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کے والد اور چچا دونوں بھائی یہ یہودیوں کے سردار بھی تھے اور عالم بھی تھے، یعنی مذہبی اختیار بھی ان کے پاس تھا اور سیاسی اقتدار بھی ان کے پاس تھا۔ جب یہ اطلاع ہوئی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی دنیا میں آ چکے ہیں اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے، ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا چل کے دیکھنا چاہیے کون ہے، واقعتاً وہی نبی ہیں کہ جن کے ہم منتظر ہیں اور جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے یا کوئی اور ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے ملاقات کی، بڑی تفصیلی گفتگو، اس ساری گفتگو میں ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، وہ ساری علامات نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ لیکن صرف ایک چیز ہے، وہ یہ کہ ہم منتظر تھے کہ ہمارے خاندان میں سے آئیں گے، یہ دوسرے خاندان میں آ گئے، خاندانی تعصب۔ باہر نکلے، جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے چچا تھے وہ کہنے لگے جی بھائی جان کیا اندازہ لگایا آپ نے؟ تو جو والد تھے وہ کہنے لگے کہ وہی ہیں، یہ اللہ کے وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے، اور ان پر جو کتاب اتر رہی ہے وہ وہی ہے جس کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو چچا کہنے لگے پھر کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں ان کے سامنے اسلام پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ تو جو والد تھے وہ کہنے لگے جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے ان کی مخالفت کرنی ہے اور ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ایسے لوگ بھی تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ترجمے کے مطابق جو لوگ کفر پہ اڑ گئے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑا آسان ترجمہ قرآن کیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، قریب قریب ہیں یہ دونوں، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا اور جو کفر پر اڑ گئے، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے
اَأَنذَرْتَهُمْ چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کمی آپ کی دعوت میں نہیں ہے بلکہ کمی ان کے نصیب اور ان کے مقدر میں ہے۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کو اپنایا، کفر پر اڑ گئے، سواء علیہم برابر ہے ان کے حق میں، اَأَنذَرْتَهُمْ چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختمہ مہر لگا دی ہے، ختمہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالی نے، ختم اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے علی پر، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب جمع ہے دلوں، ختم اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے علی پر، قلوب دلوں، ہم ان کے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور علی پر، سمع کان، ہم ان کے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، ختم اللہ تعالی نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، اور علی پر، ابصار جمع ہے بصر کی، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، بینائی آنکھ، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر اللہ تعالی نے پردہ ڈال دیا ہے، اور لا کے لیے، ہم ان، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ مہر لگانا، مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب باہر سے ہدایت ان کے اندر نہیں جا سکتی اور اندر سے کفر اور گمراہی باہر نہیں نکل سکتی، جسے کہتے ہیں نا سیل کر دینا، اللہ نے سیل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، ان کے کانوں کو سیل کر دیا ہے، اب ہدایت کسی بھی طریقے سے ان تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین، اللہ کی ہدایت سے انکار کیا ہے، نفرت کی ہے، تو اللہ کی ہدایت کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ چیز بنڈی کی ہے جس کو سب کو ملتی جائے، نہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے
دلوں پر اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اب ہدایت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا. دلوں میں تو بعد میں داخل ہوگا، پہلے کانوں سے جائے گا. اللہ نے کانوں کو بھی بند کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کی ہدایت اس کو ملتی ہے، اللہ کا دین اس کو ملتا ہے جو اللہ کے دین کا طالب ہوتا ہے، ہدایت کا خواہش مند ہوتا ہے. اور جو ہدایت کا خواہش مند اور ہدایت کا طالب نہیں ہے بلکہ وہ ہدایت سے بھاگنے والا ہے، اللہ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہدایت کے طالب ہیں، ہدایت کے متمنی ہیں، ہدایت کے خواہش مند ہیں، اور جس عیسائی عالم کے پاس، راہب کے پاس ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس دین سیکھتا ہوں، اور جب اس کا آخری وقت آتا تھا تو کہتے تھے اب میری رہنمائی کرو کہ میں آگے کہاں جاؤں. وہ کہتا تھا ادھر چلے جاؤ. یہ ہدایت کے طالب تھے، ہدایت کے طالب تھے. ایران میں پیدا ہوئے، ایران میں زندگی گزاری، ایک شخص کے غلام، دوسرے کے غلام، تیسرے کے غلام، چوتھے کے غلام، لیکن ہدایت کے طالب ہیں. اللہ پاک چلاتے 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 مدینہ منورہ لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، ایمان کی دولت ملی، اتنا بڑا فخر ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلمان من اہل بیتی، سلمان تو میرے گھر کا فرد ہے. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ تو میرے گھر کا فرد ہے. یہ کیوں؟ طلب، خواہش، فکر. اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، اور چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں میں پلے ہیں، بڑے ہیں، خون ایک ہے، گھرانہ تقریباً ایک ہے، خاندان ایک ہے. ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا اپنے لیے، وہ ہدایت کی فکر نہیں ہے، طالب نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ذلیل و رسوا ہو کے مرا. عرب کا سردار، جانا پہچانا ابو جہل، عقل مند ترین، سمجھدار ترین، ذہین ترین انسان، وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے ہدایت. بلکہ ہم آگے پڑھیں گے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہم نے اپنے دلوں کو بند کر لیا ہے، اب آپ جس قرآن جس دین کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں جائے گی. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، سیل کر دیا، بند کر دیا، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آج یہاں تک وہ جو ہمیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم بار بار پڑھایا گیا نا، وہ کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر طلب پیدا ہو، خواہش پیدا ہو، فکر پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. یا اللہ ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم سیدھے راستے کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں اس کے، ہماری ضرورت ہے. بار بار وہ دعا ہماری زبانوں پر جاری کی گئی. تو اب ہم جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں گے، جب اس جگہ پہنچیں گے تو پورا ہمارا ذہن متوجہ ہو کہ اے اللہ، جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح ہدایت ہے آپ تک اور جنت تک پہنچانے والی، ہم اس کے طالب ہیں. تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پر رکھیں گے، اپنی رضا بھی نصیب فرمائیں گے اور ہدایت بھی انشاءاللہ ملے گی.